حکومت کا سب سے بڑا نجکاری پلان، کیا پاکستان کے 3 بڑے ایئرپورٹس بھی اب نجی ہاتھوں میں جا رہے ہیں؟ پاکستان کی سیاست اور معیشت سے ایک ایسی خبر سامنے آئی ہے جس نے ہر شہری کو چونکا کر رکھ دیا ہے۔ اگر یہ منصوبہ مکمل ہو گیا تو پاکستان کے ہوابازی، بجلی، بینکاری، انشورنس اور کئی دوسرے شعبوں کا نقشہ بدل سکتا ہے۔ رپورٹس کے مطابق وفاقی حکومت کے 5 سالہ نجکاری پروگرام کی نئی فہرست سامنے آئی ہے، جس میں مجموعی طور پر 25 سرکاری اداروں کو نجکاری کے لیے شامل کیا گیا ہے۔ لیکن سب سے بڑی اور چونکا دینے والی بات یہ ہے کہ اسلام آباد، کراچی اور لاہور کے 3 بڑے بین الاقوامی ایئرپورٹس بھی اب اس منصوبے کا حصہ بتائے جا رہے ہیں۔ جی ہاں، وہی ایئرپورٹس جہاں ہر سال لاکھوں پاکستانی سفر کرتے ہیں، جہاں سے بیرون ملک جانے والے مسافروں کا آنا جانا ہوتا ہے اور جو پاکستان کے اہم ترین فضائی مراکز سمجھے جاتے ہیں۔ دستاویزات کے مطابق اسلام آباد انٹرنیشنل ایئرپورٹ، جناح انٹرنیشنل ایئرپورٹ کراچی اور علامہ اقبال انٹرنیشنل ایئرپورٹ لاہور کی نجکاری پہلے مرحلے میں 1 سال کے اندر مکمل کرنے کا ہدف رکھا گیا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ آخر حکومت ایسا کیوں کرنا چاہتی ہے؟ حکومت کا موقف عام طور پر یہ رہا ہے کہ خسارے میں چلنے والے یا کم مؤثر سرکاری اداروں میں نجی سرمایہ کاری لانے سے کارکردگی بہتر ہوتی ہے، انتظامی اخراجات کم ہوتے ہیں، جدید ٹیکنالوجی آتی ہے اور قومی خزانے پر بوجھ کم ہوتا ہے۔ لیکن دوسری جانب ناقدین کہتے ہیں کہ قومی اثاثے فروخت کرنے سے حکومت وقتی آمدنی تو حاصل کر سکتی ہے، مگر مستقبل میں ان اداروں سے ہونے والی ممکنہ آمدن سے محروم بھی ہو سکتی ہے۔ وہ یہ خدشہ بھی ظاہر کرتے ہیں کہ نجکاری کے بعد ملازمین کی ملازمتیں، صارفین کے لیے قیمتیں اور عوامی مفاد متاثر ہو سکتا ہے۔ اسی دستاویز میں ایک اور اہم پیش رفت بھی سامنے آئی ہے۔ کامیاب نجکاری کے بعد پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن یعنی PIA اور فرسٹ وومن بینک کے نام نجکاری پروگرام کی فہرست سے خارج کر دیے گئے ہیں، جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ حکومت اب اپنی توجہ دوسرے بڑے اداروں کی طرف منتقل کر رہی ہے۔ پہلے مرحلے میں صرف ایئرپورٹس ہی نہیں بلکہ اسلام آباد، فیصل آباد اور گوجرانوالہ الیکٹرک سپلائی کمپنیاں، روز ویلٹ ہوٹل، زرعی ترقیاتی بینک، ہاؤس بلڈنگ فائنانس کارپوریشن، پاکستان انجینئرنگ کمپنی اور سندھ انجینئرنگ لمیٹڈ بھی نجکاری کے لیے شامل ہیں۔ اس کے بعد دوسرے مرحلے میں یوٹیلیٹی سٹورز، لیسکو، میپکو، ہیسکو، سیپکو، پشاور اور ہزارہ کی بجلی تقسیم کار کمپنیاں، مختلف پاور جنریشن کمپنیاں، اسٹیٹ لائف انشورنس اور پاکستان ری انشورنس کمپنی کی نجکاری کا منصوبہ بھی بنایا گیا ہے۔ تیسرے اور آخری مرحلے میں پوسٹل لائف انشورنس کمپنی کو نجکاری پروگرام میں شامل کیا گیا ہے۔ دوستو، یہاں اصل سوال صرف ایئرپورٹس کا نہیں بلکہ پاکستان کی معاشی سمت کا بھی ہے۔ کیا نجکاری واقعتاً معیشت کو مضبوط بنا دے گی؟ کیا عوام کو بہتر سہولیات ملیں گی یا پھر یہ قومی اثاثوں کی فروخت ثابت ہوگی؟ یہ وہ سوالات ہیں جن پر آنے والے دنوں میں پارلیمنٹ، سیاسی جماعتوں، ماہرین معیشت، مزدور تنظیموں اور عوام کے درمیان شدید بحث چھڑنے کا امکان ہے۔ ایک بات ضرور یاد رکھیں کہ نجکاری کا مطلب لازماً کسی ادارے کی زمین یا عمارت فروخت کرنا نہیں ہوتا۔ کئی صورتوں میں حکومت صرف ادارے کا انتظام نجی کمپنی کے حوالے کرتی ہے، جبکہ ملکیت حکومت کے پاس ہی رہتی ہے۔ اسی لیے ہر ادارے کے بارے میں الگ الگ مادے کی تفصیلات سامنے آنے کے بعد ہی حتمی رائے قائم کی جا سکتی ہے۔ آپ بھی ہمیں اپنی رائے کمنٹس میں ضرور بتائیں۔ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے بڑے ایئرپورٹس اور دیگر قومی اداروں کی نجکاری ملکی معیشت کے لیے فائدہ مند ثابت ہوگی، یا آپ کے خیال میں حکومت کو ان اداروں کی اصلاح کر کے انہیں اپنے پاس ہی رکھنا چاہیے؟ اللہ نگہبان۔